السلام علیکم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 1 نمبر کی آیت ہے، پہلی آیت ہے بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا تاکہ قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ معراج کے واقعے کی پہلی آیت ہے جس کا بہت لوگ انکار بھی کرتے ہیں۔ سمجھے، معاشرے میں الگ الگ گروہ کہ نہیں، معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، عالم اسکالر، سمجھا کیا بول رہے ہیں؟ کچھ لوگ بول رہے خواب میں گئے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں فرما رہے خواب میں، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ ہم لے گئے اپنے بندے کو مسجد الحرام کعبہ سے مسجد اقصی راتوں رات۔ تو عربی میں خواب لفظ ہی نہیں ہے، رویا، عربی میں رویا بولتے ہیں، ہے ہی نہیں وہ لفظ، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ لے کے گیا، سمجھا؟ کس کے تھرو، کس کے ذریعے سے؟ جبریل علیہ السلام آ کے لے کے گئے، سمجھا؟ آپ لوگ کو تو پتہ ہے جبریل علیہ السلام اڑتے ہیں ہوے میں، پر ہے ان کے کئی پر ہے، ونگس، اڑتے ہیں آسمان سے نیچے آتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ تو وہ لے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا پاور، فرشتے کا پاور دیکھیے آپ، ہے نا؟ اب لوگ اللہ تعالیٰ کے پاور اور قدرت کے قائل ہی نہیں، اسی لیے سب انکار کر دیتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات لے کے جائے اتنی دور، وہاں سے 1000 کلومیٹر دور ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی۔ اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، پلین ولین کوئی نہیں سوائے اونٹ گھوڑے، ہے نا؟ تو راتوں رات ناممکن سوچ کے یہ لوگ انکار کر دیتے اللہ کی بات کا، کفر، اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا کفر، کافر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے لے گئے راتوں رات، سمجھے آپ؟ اسرا جو لفظ ہے اس میں آیت میں، سبحان الذی اسرا، تو اسرا کے معنی ہے سفر کے، لے جانے کے، راستے طے کرنے کے، سمجھے آپ؟ اسرا۔ تو اب کچھ لوگ جو انکار کر رہے ہیں کہ نہیں گئے، خواب میں گئے، تو یہ کفر کر رہے ہیں۔ سوچو آپ، اللہ کی آیت کا انکار، اللہ کی بات کا انکار۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے لے گئے، یہ لوگ بول رہے نہیں لے گئے۔ سوچیے آپ۔ اب دوسرا گروہ ہے تو وہ حدیث میں ملاوٹ ہے تو وہ مانتا ہے کہ لے کے گئے۔ تو پہلا یہ یہاں سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا، پھر وہاں سے جو اوپر گئے آسمان کی طرف لے کے گئے تاکہ کچھ نشانیاں اللہ دکھائے قدرت۔ یہ اس کے بھی بہت لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اب وہ سورہ نجم تو پڑھے نہیں شاید، سورہ نجم کھول کے دیکھیے، آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک، 1 2 3 4 5 6 18 تک، 1 to 18، 1 سے 18 تک غور سے پڑھیے تو وہاں پتہ کیا چل رہا ہے۔ مسجد الحرام سے پھر اوپر لے کے گئے آسمان کی طرف، سمجھا؟ آسمان کے اوپر لے کے گئے۔ وہ اشارہ کدھر ہے؟ سورہ نجم میں آپ دیکھیے، وہ فرشتہ جو آسمان کے کنارے پہ تھا نیچے آیا اور قریب آیا، سورہ نجم کھول کے دیکھیے آپ، اور قریب آیا، اتنا قریب آیا وہ فرشتہ کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، تیر کمان کا ہے بلکہ اس سے بھی کم، 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ کس کے بیچ؟ فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، تیر کمان کے جتنا فاصلہ، سمجھا؟ کس کے بیچ رہ گیا فاصلہ؟ فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ۔ اب اس میں بھی غلط فہمی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، یہ ذہن میں بیٹھا ہے عالم مفتی۔ میں سنا اسی لیے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پوچھا عالم کو، بولے ہاں اللہ اور نبی کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اتنی بڑی گمراہی، قرآن تو پڑھتے نہیں، عالم بن گئے، کیا معلوم کیسا مفتی بن گئے، پتہ ہی نہیں اس کو قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو وہاں لکھا فرشتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر جو کچھ آگے لکھا ہے، پھر جو کچھ فرشتے نے دکھایا، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لے گئے
لے جا کے دکھائے، جو جو دکھانا تھا اللہ نے بتایا تھا، جو جو دکھانے وہ لے جا کے دکھائے اوپر. تو یہ بھی لوگ قائل نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں دیا ہے. سمجھا؟ انہوں نے لے کے گئے ان کو سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کی حد، ایک جھاڑ بیری کا، سدرۃ المنتہا، بیری کی حد تک لے کے گئے. سمجھا؟ اور جو جو نشانیاں دکھائے. سمجھا؟ تو اللہ فرمانے کہ نبی کی نگاہ نہ حد سے آگے بڑھی نہ ڈگمگائی. سمجھا؟ وہاں بصر ورڈ ہے آیت نمبر 17 نجم میں. بولتے نا جو لوگ نہیں گئے یا رو گئی، ان کے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ وہاں بصر ورڈ ہے. بصر یعنی نگاہیں، آنکھیں. سمجھا؟ آپ جسم کے ساتھ گئے تبھی تو آنکھیں بول رہا ہے اللہ بصر. سمجھا؟ تو یہ لوگ جو خواب و خیالوں میں باتیں کرتے ہیں اللہ کے خلاف کہ نہیں گئے، رو گئی، نیند میں گئے، یہ سب بکواس باتیں جھوٹی. یہاں دیکھیے آپ، فرشتے لے گئے، نشانیاں دکھائے، جو بھی دکھائے، یہ قرآن میں اتنا ہی دکھایا اللہ کی بڑی بڑی، انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سمجھا؟ جو بھی ہے وہاں جنت ہے اور بھی ہے، کیا کیا بنا اللہ نے سب دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے؟ اب فرشتے نے جو جو باتیں اللہ نے بتایا تھا دکھانے وہ دکھا دیے. اب اس میں بھی غلط فہمی لوگوں میں ایک بیٹھ گئی کہ بھائی فرشتے بولے اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، میرا پر جل جائے گا، میرا پر جل جائے گا، آپ جاؤ، میں نہیں جا سکتا ہوں. یہ گڑی ہوئی بات ہے. سمجھا؟ کہیں ایسا لکھا ہی نہیں ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ جو فرشتے کو حکم دیا ہے کہ یہ یہاں یہاں نشانیاں دکھاؤ، اتنا دکھائے فرشتے. سمجھا؟ اتنا ہی لکھا ہے قرآن میں. اب یہ لوگ گڑی گڑی بات لاتے، میں نہیں جاؤں گا، آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گا. یہ سب غلط گڑی ہوئی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانے دیں گے آگے؟ دیا ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا جتنا حکم ہے اتنا ہی فرشتے کرتے ہیں. سمجھا؟ تو اس میں بھی یہ گڑی ہوئی بات جوڑ دی گئی، بہت سی گڑی ہوئی بات جوڑ دی گئی. بھائی جو لے گیا نشانیاں دکھائی، اللہ نے بول رہا قرآن میں جو فرمایا اتنا ہی مانو. سمجھا؟ اب حدیثوں میں تو ملاوٹ ہے ہی ہے نا. پھر وہاں پہ ایک اور گڑبڑ کہ اللہ تعالیٰ کو نبی نے دیکھا، یہ بھی گڑی ہوئی حدیث ہے. سمجھا؟ اس کے سامنے صحیح حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کہا حدیث کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے کفر کیا، اس نے اس بات کا انکار کیا جس سے مجھے دیکھ کر بھیجا گیا، یعنی قرآن کا اس نے انکار کیا. سمجھا؟ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، یہ کفر ہے، غلط بات ہے، گناہ ہے. کیونکہ قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 103 آپ کھول کے دیکھیے، نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، نگاہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور اللہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے. یعنی اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، لیکن کوئی اللہ کو، کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. سورہ انعام 103 نمبر کی آیت دیکھ لو آپ کھول کے. تو معراج کے واقعے میں بھی بہت سی گڑبڑ کی ہے حدیثوں میں کہ 50 ٹائم کی نماز ملی. اب سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ کیا 50 ٹائم کی انسان کو نماز دے گا؟ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. سمجھے؟ 12 گھنٹے دن، 12 گھنٹے رات. سمجھ رہا؟ اب رات میں سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ سوچو آپ، دن میں کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو 50 ٹائم کی نماز کیوں دے گا اللہ؟ سمجھے؟ اللہ 5 ٹائم کی نماز دے گا نا، دینا ہے تو 50 کی کیوں دے گا؟ پھر اس میں بھی گڑی ہوئی بات کہ اللہ کے نبی لے کے آ رہے تھے تو 7 آسمان پہ پیغمبر مل گئے. سمجھا؟ انہوں نے بولے جاؤ کم کرو. سمجھے؟ موسیٰ مل گئے یا ابراہیم علیہ السلام مل گئے، پیغمبر مل گئے، جاؤ کم کرو. اللہ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا، پھر اللہ کو بولے اللہ تعالیٰ کم کرو، امت نہیں پڑھ پائے گی، پڑھ سکے گی. تو اللہ نے 40 ٹائم کی کر کے دیے. یہ سب گڑی ہوئی بات ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری میں گڑی ہوئی حدیث. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے 6 آسمان پہ، تو دوسرا پیغمبر مل گئے. سمجھے آپ؟ جاؤ کم کراؤ، اتنی نہیں پڑھ پائیں گے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ کے پاس، بولے کم کر دو. تو پھر اللہ نے 40 سے پھر 25 تک آیا، 25 ٹائم کی نماز دے دی. پھر آئے تو پھر 4 آسمان پہ پھر مل گئے پیغمبر کو، بولے جاؤ کم کراؤ، نہیں پڑھ پائی. پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس، بولے نہیں پڑھ پائیں گے امت، کم کر دو. تو اللہ نے 25 سے 15 کر دی. پھر بعد میں پھر آ رہے تو 3 آسمان پہ کوئی اور پیغمبر مل گئے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یا کوئی، جاؤ کم کراؤ. اس میں نام دیا ہے آگے پیچھے.
देख लीजिए आप, गड़ी हुई हदीस। तो फिर वो 15 से फिर जाके कम करा के आए, 5 टाइम की लेके आए, अल्लाह ने 5 टाइम की कर दिया। तो फिर बाद में दूसरे पैगंबर मिल गए दूसरे आसमान पे, बोले जाओ कम कराओ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे नहीं अभी मुझे शर्म आती है। ये सब गड़ी हुई बात है, समझा। कम कराओ, अल्लाह क्यों देगा 50 टाइम की? अगर 1 घंटे में 10-10 मिनट में भी पड़ेगा तो 5 टाइम 6 टाइम की हुई, समझा। 6 टाइम की 10-10 मिनट में नमाज ही पढ़ते रहेगा आदमी, 1 घंटे में 6 टाइम की हुई तो 10 घंटे में 7 टाइम की हुई, तो 50 टाइम की समझो 8 घंटे में, तो 8 घंटा क्या नमाज ही पढ़ते रहेगा, काम धंधा कुछ नहीं। बकवास बातें, गड़ी हुई झूठी बातें। अगर नमाज अल्लाह दिए वो मेराज पे तो 5 टाइम की दिए, 5 टाइम की नमाज दिए ना, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि कितना टाइम की नमाज पढ़ सकता बंदा, कितने टाइम नहीं पढ़ सकता, काम धंधा रोजी कारोबार है, तो 5 टाइम की नमाज दिए, समझा। तो हदीसों में बहुत गड़बड़ घोटाले, आप समझ में मिलावट। बाकी कुरान की बात परफेक्ट है। रातों रात ले गए पैगंबर को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, फिर वहां से मस्जिद अक्सा से फिर ऊपर आसमान पे, तो वहां पे सिदरतुल मुंतहा जिसके नजदीक जन्नतुल मावा है, सूर्य नजम में है, देख लीजिए आप, समझा। आयत नंबर 14-15 सब पढ़ो, 17 के जिस जन्नतुल मावा है जिसके नजदीक, समझा। तो सिदरतुल मुंतहा हद है, उसके पास है जन्नतुल मावा। तो ये सब किधर है आप सोचो, जन्नत किधर, आसमान पे है ना, समझा। तो वहां पे ले गए। अब जो लोग बोलते नहीं ले गए, वो अल्लाह की कुरान की बात का इनकार करते। कुरान में है ले गए, समझा, कुरान में लिखा है ले गए। सिदरतुल मुंतहा जिसके नजदीक जन्नतुल मावा है, सूर्य नजम आयत नंबर 14-15-16-17 सब आयत पढ़ो आप, सूर्य नजम। तो ये जन्नतुल मावा है जिसके नजदीक जन्नत है। तो ये किधर है जन्नत? आसमान पे है, पता है। तो इससे साबित हो रहा है कि मेराज पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, समझा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से फिर ऊपर का सफर। तो ये दोनों बात बनी इसराइल की पहली आयत और सूर्य नजम की 1 से 18 आयत आप पढ़ो, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, पूरी 18 तक नजम की आयत पढ़ो, तर्जुमा, तो आपको पता चलेगा ऊपर भी गए और यहाँ रातों रात यहाँ भी गए, समझा। अब जो लोग भी बोल रहे नहीं ख्वाब में गए, नींद में गए, जिसम नहीं गया, रूह गई, ये सब गुमराही बातें हैं, समझा। कुरान की बात, अल्लाह की बात सीधी सीधी साफ और सुथरी सीधी बात, समझे। अब वो नमाज पढ़ा है, ये सब बातें मिलावटी बातें हैं, समझे आप। अब नमाज तो बोल रहे ऊपर मिली तो फिर नीचे कैसे पढ़ा है, इसमें भी गड़बड़ हो रही ना। बोलते नमाज तो आसमान पे मिली, तो यहाँ मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा गए तो वहां नमाज पढ़ा है, बोलते तो नमाजी जब ऊपर मिली तो पहले से कैसा पढ़ा दिए, सब है ना मिलावटी बात। आप समझ में आ रही, इसके अंदर बहुत सी मिलावटी बातें हैं, बहुत, समझ गया। और जो सही बात है वो कुरान की, कि ले गया रातों रात मस्जिद अक्सा तक, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले गया अल्लाह फरमान, तो वो सच बात है। फिर सूरह नजम में ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जिसके नजदीक जन्नतुल मावा है, लिखा है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ले गए ऊपर भी, दोनों बात सही कुरान। अब ये जो जितनी मिलावटी बात है मैं आपको बता दिया हदीसों में, समझ रहे आप। अब उम्मत रात जाग रही है जिस दिन अल्लाह के नबी मेराज पे गए। अरे भाई साहबा जागे क्या? साहबा लाइटिंग की है क्या? डेकोरेशन दिया जलाए क्या? मोमबत्ती अगरबत्ती, ये सब क्या है? सब गुमराही बिद्दत है। कि रात को लाइटिंग जलाना, रात भर जागना, इस्लाम में रात जागने के लिए नहीं, अल्लाह बोले, अल्लाह फरमा रहे रात बनाई हमने आराम करने के लिए, नींद के लिए रात बनाई। दिन इसलिए बनाए ताकि काम धंधा करो, कारोबार तिजारत, और रात इसलिए बनाई कि तो उसमें आराम करो, सो, समझा। तहज्जुद भी सो के उठ के पढ़ने का हुक्म है, आखिर रात जागने का हुक्म नहीं है। ये जो जाग रहे ना, ये रात जाग रहे, वो रात जाग रहे, ये रात जाग रहे, सब जागने की रात इस्लाम में है ही, सब मिलावटी गुमराही बात है, समझ आप। बिद्दत है, नफिले पढ़ो सवाब मिलेगा, ये सब अल्लाह के नबी ने ना हुक्म दिए ना साहबा ने अमल किया। इसमें साहबा का कोई अमल नहीं है, रात जागना और नफिले पढ़ना, इतने रकात पढ़ो तो ये फायदा, वो पढ़ लो इतने नफिल, तो सब मिलावटी गुमराही बातें, समझा। तो मेराज का जो वाकया कुरान में दिया वो ही सही है, हदीसों में जो है वो उसमें आधी सच आधी झूठ मिलावट है, समझा।
آپ لوگ غور کریے. اور یہ بدعت ہے, سمجھا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ کے نبی آ کے بولے, صحابہ کو تھوڑی بولے ہر سال جاگنا, ہر سال یہ سب کرنا, سمجھا. سب نہیں, یہ سب گمراہی ہے. رات جاگنے کا اسلام میں جواز ہی نہیں, سمجھا. اور پھر نبی گئے تو آپ کا کیا فائدہ اس میں؟ نبی معراج پہ گئے, نشانیاں دیکھے, تو نبی کا فائدہ ہے, نبی کا ایمان تازہ, نبی کا ایمان پختہ آئے گا. آپ لوگ کا کیا ہوئے گا؟ آپ لوگ بس فضول خرچی, فضول جاگنا, فضول لوگوں میں گمراہی پھیلانا. رات جاگو, قرآن پڑھو, ثواب ملے گا, یہ ہے وہ ہے, سمجھا. آپ لوگ سوچیے, سب بات پہ غور کریے, سب بدعت, گمراہی, سمجھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.